بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا ویلاگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی۔ آج میں نے کچھ بات کرنی ہے موجودہ حکومت کی منافقت کے حوالے سے، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی منافقت کے حوالے سے۔ یہ جو جمہوری جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، جمہوریت کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے، ان کی منافقت کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ 8 گھنٹے تک وہ غائب رہے، کہاں رہے، اور اس کے بعد کیوں وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ پریس کانفرنس کرنے کے لیے اعظم سواتی کو بھیج دیا انہوں نے، سلمان اکرم راجہ آ گئے، عمر ایوب آ گئے، لیکن خود علی امین گنڈا پور نہیں آئے، کیا وجہ تھی۔ اور عمران خان نے جناب ایک بہت بڑی بات کر دی ہے، بہت خطرناک بات کر دی ہے۔ عمران خان بہت غصے میں تھے اور انہوں نے بہت خطرناک باتیں کی ہیں، اور بہت کھل کر انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے ان چیزوں کا، اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج یقیناً اچھے نہیں ہوں گے اگر عمران خان اس پر قائم رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کچھ ذکر کر لیتے ہیں جمہوریت کے سیاہ ترین دن کا، بلکہ جمہوریت کی سیاہ ترین رات کا، جو کہ گزشتہ رات تھی۔ علی محمد خان نے جس طرح سے قومی اسمبلی میں کھڑی ہو کر کہا کہ ایک 9 مئی کا ذکر یہ لوگ کرتے ہیں، حکومت والے کرتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جو 9 مئی کا ذکر کرتی ہے، اور ایک 9 مئی اب ہوا ہے 10 ستمبر 2024 کو، اور وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا، وہ پارلیمنٹ کا 9 مئی تھا۔ جس طرح سے پارلیمنٹ کی تضحیک کی گئی، جس طرح سے پارلیمنٹ کے پریمیسز میں داخل ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس پر شرمناک یہ ہے، اس پر افسوسناک یہ ہے کہ حکومتی نمائندگان اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے، اس کو دفاع کر رہے تھے، اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے تھے۔ یہ حکومت خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو دیکھ لیں، وزیر اطلاعات بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے بات کی، وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی پریمیسز کے اندر اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے، واش روم کے دروازے توڑ کر ایم این ایس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہاں پر مسجد سے، پارلیمنٹ کی مسجد سے ایم این ایس کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور کس طرح سے گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ اور ایاز صادق صاحب، میں ذاتی طور پر بہت عزت کرتا ہوں ان کی، بہت وزادار آدمی ہیں، وہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تحقیقات کرواؤں گا۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے تھے؟ اور اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کو وہ طلب کر کے پوچھ رہے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ کیا آئی جی اسلام آباد کے علم میں نہیں تھا کہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ تھانہ سنجانی میں جو مقدمات درج کیے گئے تھے وہ کس طرح سے کیے گئے تھے، کس کی ایما پر کیے گئے تھے، اور اس پر پھر کس طرح سے کارروائی کی گئی، اور کارروائی بھی کون سی؟ دہشت گردی کے پرچے دیے گئے، ان ارکان کو دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں پر 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے ان رہنماؤں کا۔ بیرسٹر گوہر کو ڈسچارج کر دیا گیا اس مقدمے سے۔ اس کے علاوہ جو دیگر رہنما تھے، جس میں شیر افضل مروت شامل ہیں، جس میں عامر ڈوگر شامل ہیں، زین قریشی ہیں، نسیم شاہ اور احمد چٹھا، ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ شعیب شاہین کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ سلوک کیا گیا پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر، اور ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا۔ کیوں آپ نے ان لوگوں کو معطل نہیں کیا جو کہ اس کے ذمہ دار تھے؟ کیوں آپ نے ان لوگوں سے جواب طلبی نہیں کی جو کہ رسپانسیبل تھے؟ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کل کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج وہاں پر کھڑے ہوئے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اچھا۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہوا یہ ان تقریروں میں جو کہ جلسے میں کی گئی تھی اس پر ریاست کا رد عمل تھا، یعنی کہ مان رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ریاست کا رد عمل تھا، اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ علی محمد خان نے جس طرح سے جو ہے وہ بات کی کہ یہ سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا، پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو علی امین گنڈا پور 8 گھنٹے کہاں پر رہے؟
یہ خود عمران خان صاحب نے بتا دیا. عمران خان کی نے جو بات کی ہے وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے. خود منیب فاروق جو کہ جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کس کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور مشکل حالات سے گزر کے آئے. انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اس پر. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے منیب فاروق نے ٹویٹ کیا کہ مشکل حالات سے گزر کے آئے ہیں. ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کی تصدیق بہرحال ابھی تک میں نہیں کر پایا ہوں، لیکن آبویسلی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کسی نہ کسی حد تک کچھ صداقت ہے کہ 8 گھنٹے وہ جو ہے بڑے اداروں کے پاس سے، بڑے اداروں کے لوگوں کے پاس سے علی امین گنڈا پور، اور ان پر بے حد پریشر تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ یا تو ریزائن کریں، مستعفی ہوں سی ایم شپ سے، یا آپ جو ہے وہ معذرت کا ایک بیان دیں، آپ معافی نامہ دیں، ایک معافی کا بیان دیں جو آپ نے باتیں کی ہیں جلسے میں. لیکن علی امین گنڈا پور اس پر نہیں مانے، چونکہ اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ابھی تک وہ خاموش ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور جب واپس آئے تھے تو وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ سکتے یا وہ کچھ بول سکتے. اب اس میں واللہ عالم کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال خبریں اس بارے میں آ رہی ہیں. منیب فاروق صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد فیصل واڈا جو کہ ماؤتھ پیس ہیں، کس کا ماؤتھ پیس ہیں سب کو پتا ہے، وہ سینٹ میں کھڑے ہو کر آن دا فلور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مسٹر علی امین گنڈا پور کو ہم مسز علی امین گنڈا پور بنا دیں گے اگر وہ اس طرح سے آتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی تھی غلط کی تھی، مانتا ہوں میں، لیکن کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تقریریں پاکستان میں نہیں ہوئی؟ کیا کبھی کسی نے جو ہے وہ تنقید نہیں کی؟ کیا کبھی کسی نے جو ہے وہ ایسے سخت الفاظ یوز نہیں کیے؟ مریم نواز کیا خود بھول گئی ہیں عمران خان کے خلاف جو بیہودہ الفاظ یوز کرتی تھی؟ کیا وہ بھول گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو انہوں نے جلسہ کیا تھا، جو ریلی کی تھی، اس میں کھڑے ہو کر عمران خان کے لیے نشئی جیسا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا؟ اس کے علاوہ خواجہ آصف خود اسمبلی میں کھڑے ہو کر خواتین کے لیے کیسے ریمارکس دیتے رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں. یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے، یہ وقت ان لوگوں پر بھی آ سکتا ہے کہ جو آج دوسری سائیڈ پر بیٹھے ہوئے. عمران خان کا ایک بہت سخت پیغام سامنے آ گیا ہے. عمران خان نے جو ہے وہ بہت غصے میں اور بہت سخت باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ قوم کی ترجمانی تھی. عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں. کیا اس وقت حکومت وقت یہ سوچ رہی ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، کیا وہ اس پر دھیان دے سکتی ہے کہ کتنی خطرناک بات کی ہے عمران خان نے؟ آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ عمران خان کو اس حد تک پش کر دیا گیا، اس حد تک دیوار سے لگا دیا گیا کہ وہ یہ بات کرنے پہ آ گئے؟ اور صرف یہ نہیں بلکہ اچکزئی صاحب نے جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے نواز شریف کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اچکزئی کا پیغام مولانا فضل الرحمان کے ذریعے نواز شریف کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت ختم ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے جو ہے وہ دروازے عمران خان نے خود بند کر دیے ہیں. اڈیالہ جیل میں وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ساری پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. 22 اگست کے جلسے کے لیے ہمارے قافلے بھی نکل چکے تھے. میں نے پہلے یہ عرض کی تھی اپنے گزشتہ ویلاگز میں، بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ تڑپے گی، یہ تل ملائے گی جب عمران خان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا. اور جب 22 اگست کا جلسہ آبویسلی اعظم سواتی صبح سویرے اگر اڈیالہ جیل گئے تھے تو وہ کس کے کہنے پر گئے تھے؟ کوئی آئی جی اسلام آباد نے تو وہ ملاقات کروا نہیں دی تھی، یا کوئی مریم نواز نے تو وہ ملاقات کروا نہیں دی تھی. صبح سویرے وہ اڈیالہ جیل گئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے نا. اور عمران خان نے اس کی تصدیق کی کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آیا تھا کہ 22 اگست کا یہ جلسہ ملتوی کر دیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ مذہبی جماعتیں بھی جلسہ کرنا ہے، راولپنڈی میں جو ہے وہ میچ بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. عمران خان نے کہا کہ جی ہمیں 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت خود دی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا گیا تھا.
تو کر لینے دیتے موجودہ حکومت، یہ جلسہ کر لینے، کیا جاتا آپ کا؟ لیکن نہیں، روڑے اٹکانے تھے، وہ اٹکائے، راستے بند کر دیے، کنٹینرز لگا دیے، عوام کو جو ہے وہ مشتعل کرنے کی کوشش کی، ہنگامہ آرائی بھی کروا دی، سب کچھ کروا دیا، اور اب جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، جمہوریت کا تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، جس کے لیے NOC بھی دیا گیا تھا۔ 8 ستمبر کے جلسے میں بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ان کی پہلے سے تیاری تھی، جو 9 مئی کروایا گیا تھا ان کی پہلے سے تیاری تھی، اسی لیے 10,000 لوگ 24 گھنٹے میں اٹھا لیے گئے۔ 9 مئی کے فوٹیجز میں بھی PTI کے لوگ نہیں ہیں، یہ CCTV فوٹیجز ان کے پاس ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی جلسے کا ٹائم مقرر نہیں کیا جاتا۔ جلسہ کیا ہوٹل کی تقریب تھی کہ جو وقت پر ختم ہو جاتا؟ صحافی نے اس موقع پر سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ تھا، آپ بات چیت کر رہے تھے؟ تو اس پر انہوں نے، عمران خان نے کہا کہ جی میں نے اپنی پارٹی کو اجازت دے رکھی تھی اور باقاعدہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اور اعظم سواتی انہی کا تو پیغام لے کر میرے پاس آئے تھے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بات چیت کے دروازے کھلے تھے، لیکن اب میں بات چیت کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ کیا حکومت اس بارے میں سوچے گی کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ سیاست میں بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، بے شک بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہو، لیکن بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن آج عمران خان نے جو بات کر دی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ملک کو مزید خرابی کی طرف لے جا سکتی ہے، حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، خود پاکستان کے لیے خطرناک یہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاید ادراک نہیں ہے موجودہ حکومت کو، حکومت وقت کو اس چیز کا، اور وہ اپنی ہی ضد میں اس وقت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جی 21 ستمبر کو لاہور کا جلسہ ہم ہر صورت کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو بچائیں، ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اجازت دیتے ہیں یا نہیں 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ کریں گے۔ قوم کو کہتا ہوں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں۔ اچھا، جو انہوں نے بات کی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے؟ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے، اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، وہ پارٹی چھوڑ دے، پہلے ہی بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ عمران خان نے بہت سخت باتیں کر دی ہیں، بہت غصے میں یہ باتیں کر دی ہیں۔ میرے خیال سے موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، معاملے کی نزاکت کا ادراک کرنا چاہیے، اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں جانے چاہیے۔ اگر ایک بار چلے گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تو واپسی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، خود حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور حکومت اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دے گی۔ وہ بندہ جو کہ 14 ماہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس تو کھونے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، وہ خود بھی جیل میں ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کی پاپولیرٹی کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ عوام کو آپ نے دیکھ لیا ایک دفعہ اس جلسے میں، جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوا ہے، دیکھ لیا آپ نے عوام کو، عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی عوام کس طرح سے وہاں پر پہنچے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے بات چیت کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو جو ہے وہ مزید بگاڑ دیں اور یہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔